ہمیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں نہیں چاہیے، ہمیں بیگ نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی نئی ابھرتی قیادت ایک مرتبہ پھر وفاق کے خلاف محاذ آرائی کی راہ پر گامزن دکھائی دے رہی ہے۔ صوبے کی حکومت جو بظاہر عوامی خدمت کے نعرے کے ساتھ اقتدار میں آئی تھی، اب وفاقی حکومت اور ریاستی اداروں کے ساتھ مسلسل تصادم کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے حالیہ بیانات اور جلسوں میں دیا گیا لہجہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تحریک انصاف ایک بار پھر احتجاجی سیاست کے ذریعے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان معاشی طور پر درست سمت میں گامزن ہوتا ہے، بیرونی سرمایہ کاری بڑھتی ہے اور ملک ترقی کی راہ پر چلنے لگتا ہے، تو اسی وقت تحریک انصاف اپنے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر نکل آتی ہے، دھرنوں اور پرتشدد احتجاج کا سہارا لیتی ہے تاکہ ملک کی ترقی کی رفتار کو سست کیا جا سکے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو 550 ارب روپے ابھی تک مرج افلا کا بقایا ہے وہ ہمیں بالفور جو ہے دیا جائے۔ ہمیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں نہیں چاہیے، ہمیں بیگ نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ جو NFC کی میٹنگ نہیں ہو رہی اور NFC فائنل نہیں ہو رہا، جس میں ہمارا 14.6% سے خیبر پختونخوا کا حصہ 9.4% سے زیادہ ہوگا، اس کی میٹنگ جلدی بلائی جائے۔ گزشتہ سال جب SCO کا اجلاس پاکستان میں منعقد ہو رہا تھا تو پاکستان تحریک انصاف نے اس موقع پر احتجاج کی کال دے کر اسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح پچھلے برس نومبر میں PTI نے مسلح جتھوں کے ہمراہ اسلام آباد پر دھاوا بولا، جس میں اس وقت کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور نے اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کی، ریاستی اداروں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور دارالحکومت اسلام آباد کو میدان جنگ بنانے کی پالیسی اختیار کی۔ جمہوری معاشروں میں احتجاج ہر شہری کا حق ہے، مگر مسلح جتھوں کے ساتھ ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت کسی طور قبول نہیں کی جا سکتی۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے احتجاج کے نام پر ہمیشہ انتشار، افراتفری اور بد امنی کو فروغ دیا، جس سے نہ صرف سیاسی نظام کمزور ہوا بلکہ قومی سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرات پیدا ہوئے۔ آج بھی خیبر پختونخوا کی حکومت وفاقی اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے انہیں کمزور کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ قومی سلامتی کونسل، نیشنل ایکشن پلان یا بین الصوبائی رابطہ کمیٹی کی اہم میٹنگز میں PTI کے نمائندے شریک نہیں ہوتے، گویا وہ خود کو پاکستان کے وفاقی دھارے سے الگ رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ طرز عمل نہ صرف صوبائی خود مختاری کے تقاضوں کے منافی ہے بلکہ یہ ایک خطرناک رجحان کو جنم دیتا ہے جس سے ریاستی ڈھانچے میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ طاقت کا مظاہرہ یا انتشار کی سیاست قوموں کو مضبوط نہیں بناتی۔ اگر سیاست کا مقصد عوامی خدمت ہے تو اسے اداروں کے احترام، آئین کی پاسداری اور جمہوری اصولوں کے فروغ کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر ایسی محاذ آرائی صرف پاکستان کی ترقی، استحکام اور عالمی ساکھ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔